बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन अस्माए मुश्तक़ा पे है। अस्माए मुश्तक़ा वो अस्मा होते हैं जो फ़ेल से निकाले जाते हैं। नाज़रीन, अस्माए मुश्तक़ा जो फ़ेल से निकलते हैं वो 7 हैं, जिनमें इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें सिफ़ा अल-मुशब्बा और इसमें मुबालगा शामिल हैं। तो लिहाजा ये जितने भी अस्मा हैं इनको हम अस्माए मुश्तक़ा कहते हैं और अस्माए मुश्तक़ा फ़ेल से बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम और करते हैं कि इसमें फ़ाइल और इसमें माफ़ूल कैसे बनते हैं फ़ेलिया जुमले से। तो ऐसा इसमें मुश्तक़ जिससे काम करने वाले का मफ़हूम ज़ाहिर हो उसको हम फ़ाइल बोलते हैं। यानी फ़ाइल ऐसा इसम होगा जिससे काम करने वाले का मतलब या मफ़हूम ज़ाहिर होगा। जैसे कि हम कहते हैं पैदा करने वाला, इबादत करने वाला। चूँकि इसमें फ़ेल का मफ़हूम पाया जाता है तो लिहाजा इसको हम फ़ाइल कहते हैं। इसी तरह ऐसा फ़ेल जिस पे के काम हो उसको हम मफ़ूल बोलते हैं और फ़ाइल उससे अपना फ़ेल वाक़या करता है। यानी फ़ाइल का फ़ेल उस पर वाक़या होता है तो फिर उसे हम इसमें माफ़ूल कहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वो पैदा किया गया या उससे इबादत की गई, ऐसा इसम जो है वो मफ़ूल कहलाएगा। और इसका कायदा नाज़रीन बड़ा सिंपल होता है। ऐसा फ़ेल जिसकी रूट में 3 अल्फाज होंगे उसको हम सलासी मुजर्रद बोलते हैं और ज़्यादातर अफ़आल जो हैं वो सलासी मुजर्रद होते हैं। अलबत्ता उनमें अरबा मुजर्रद भी होते हैं, यानी 4 भी हो सकते हैं, उसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो सलासी मुजर्रद हैं यानी ऐसे फ़ेल जिनकी बुनियाद 3 रूट्स पे होती है, 3 अल्फाज में होती है, उनको हम सलासी मुजर्रद बोलते हैं। और उनसे जो इसमें फ़ाइल और इसमें माफ़ूल बनते हैं उनका एक वज़न होता है। वो वज़न क्या होगा? हम एक मिसाल लेते हैं। हम कहते हैं फ़तहा, यानी फ़ातिहा मादा है इसका, इसकी रूट है सलासी मुजर्रद की। और इससे अगर हम बनाना चाहें, इससे बनेगा ज़ाहिर फ़तहा बनेगा उसका माजी, और यफ़्तहू यानी अगर तीसरे पर्सन का यानी मुज़क्कर वाहिद का अगर हम सीगा बनाना चाहें तो वो बनेगा याफ्ते हो। लेकिन अगर हम फ़तहा से इसमें फ़ाइल बनाना चाहेंगे वो बनेगा फ़ातिहुन। यानी आपने फ़ा के बाद अल्फ़ लगाया और उसके बाद ता जो है उसके नीचे आपने कसरा दिया और हे के ऊपर आपने तनवीन दी, तो ये बन जाएगा फ़ातिहुन। तो इसका जो मानी होगा उर्दू में वो होगा खोलने वाला। ठीक है, इफ्ता कहते हैं खोलने को, खोलो, और फ़ातिहुन यानी खोलने वाला। और इसी तरह इससे मिफ्ताह बनता है जो कि गो इसमें आला होता है, यानी जिससे कोई चीज़ खोली जाए, चाबी को कहते हैं। लेकिन यह है इसमें फ़ाइल। तो नाज़रीन, अगर हम इसी से ही इसमें माफ़ूल बनाना चाहें तो वो बनेगा मफ़तूहुन। वो कैसे बनेगा? वो बनेगा यानी आपने जो उसका सीगा था फ़ा, या उससे पहले अगर हम मज़ारी का सीगा लें तो उससे पहले या आएगा, यानी जो वाहिद मुज़क्कर होगा गायब होगा उसका या आएगा। तो आम तौर पे ये को रिप्लेस कर देते हैं मीम के साथ माफ़ूल में और ये बन जाएगा मफ़तूहुन। यानी आपने क्या किया कि आपने फ़े से पहले मीम लगाया और ते के बाद वाओ आई और हे के ऊपर तनवीन आई, तो ये बन जाएगा मफ़ऊल। यानी मफ़ऊलुन के वज़न पे आपने बनाएंगे मफ़तूहुन। फ़ाइल के वज़न पे हमने क्या बनाया? फ़ातिहुन। अब गौर करें कि जो फ़ाइल है फ़े अल्फ़ा आइन लाम, ये इसी वज़न पे हमने बनाया फ़ातिहुन। लेकिन जब मफ़ूल बनेगा तो किसी भी सलासी मुजर्रद का हरूफ मफ़ऊल के वज़न पे बनेगा तो वो बन जाएगा मफ़तूहुन। फ़तह से क्या बनेगा? मफ़तूहुन। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। हम कहते हैं खलका। खलका का मतलब है पैदा करना। ठीक है, और इससे बनाना चाहेंगे हम फ़ाइल के वज़न पे खालिकुन, यानी खे के बाद अल्फ़ आ जाएगा, लाम के नीचे कसरा होगी, क़ाफ़ के ऊपर तनवीन होगी और फ़ाइल उनके वज़न पे बन जाएगा खालिकुन। और इसका फिर मानी क्या होगा? पैदा करने वाला। और अगर हम खलका से मफ़ऊल बनाना चाहें तो फिर मफ़ऊल जो है इसके वज़न पे ही अगले हर्फ का रदीफ काफिया होगा या वज़न होगा। खलका से मखलूकुन, यानी खास से पहले मीम आएगा, लाम के बाद वाव आएगा
اور کاف کے اوپر تنوین ہوگی اور مفعولن کے وزن پہ مخلوقن۔ اسی طرح تیسری مثال ہم لیتے ہیں نون صاد روئے، جو روٹ ہے وہ نصرہ ہے، اس سے فاعلن کے وزن پہ بالکل، یعنی فا کی جگہ نون آ جائے گا، الف کی جگہ الف آ گیا، پھر فا کی جگہ نون الف نہ آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے آئین کی جگہ، جس کو کلمہ عین بولتے ہیں، سواد کے نیچے زیر آ گئی، کسرہ آ گیا، یہ بن گیا ناصر، اور لام کی جگہ رے آ گیا، تو فاعل ان کے وزن پہ بن گیا ناصرن۔ اس کا مطلب ہوگا مدد کرنے والا، اور اسی سے اگر ہم مفعول بنانا چاہیں وہ بنے گا منصورن۔ کیوں منصورن کیوں بنا؟ ناصرن تو ڈیفرنٹ ہے، ناصرن فاعل کے وزن پہ ہے، منصورن مفعول ہے اور مفعولن کے وزن پہ ہے۔ منصورن کو میچ کریں آپ مفعولن کے وزن پہ، میم کے ساتھ میم آیا، فا کے ساتھ نون آیا، اور آئین کے ساتھ سواد آیا، واو کے ساتھ واو آئی، اور لام کے وزن پہ رے آیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نصرہ کے وزن پہ بنے گا منصورن، اور یہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا، اور مفعول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی مدد کی گئی، کیونکہ اس پہ فاعل نے اپنا کام کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں، ذکرہ، ذکر کرنے کو کہتے ہیں، تو اس سے فاعل کے وزن کیا بنے گا؟ قاعدہ کیا ہوگا؟ ذاکرن، فاعل کے وزن پہ ایک ایک لفظ کو آپ میچ کر سکتے ہیں فاعلن کے وزن پہ۔ فاعلن جو ہے وہ ایک سمجھے بینچ مارک ہے، آپ نے اس کے اوپر، جیسے ایک جو ٹیلر ہے وہ کپڑا کاٹتا ہے نا اپنی ڈائی پہ، اسی طرح وہ ڈائی ہے آپ کی، تو آپ نے اب ذکرہ پہ ذاکرن بنانا ہے تو بڑا سمپل ہے، فاعلن کے وزن پہ۔ فاعلن میں کتنے ورڈ ہیں؟ فا، الف، عین، لام، 4 ورڈ ہیں، اور ذاکرن میں کتنے ہیں؟ ذاکرن میں بھی 4 الفاظ ہیں، تو اسی طرح یہ ذاکرن ہوگا۔ اور ذاکر کا کیا مطلب ہوا؟ یاد کرنے والا۔ اس کا اگر ہم مفعول بنانا چاہیں وہ بنے گا مذکورن۔ اس کی ڈائی کون سی ہے؟ مفعولن اس کی ڈائی ہے، تو ہم نے ذکرہ سے اس کی ڈائی کے عین مطابق اتنے ہی لفظ ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اپنے لفظ ہیں چونکہ اس کے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں روٹ میں، تو یہ بنے گا مذکورن، جس کا ذکر کیا گیا۔ تو ناظرین جو باقی مثالیں ہیں یہ قرآن حکیم سے الفاظ لیے گئے ہیں۔ ساجدن، سجدہ کرنے والا فاعل ہوگا سجدہ سے، اور اس سے مسجودن، جس کو سجدہ کیا گیا، اور اسی طرح غافرہ، معاف کرنے والا یا پروٹیکشن کرنے والا، اس سے فاعل ہوگا غافرن یعنی بخشنے والا، اس سے مغفورن اس کا مفعول ہوگا جس سے بخش دیا گیا ہو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں شاربن، پینے والا، شرابہ سے ہے، یہ فاعل ہے، اسی سے مشروبن مفعول ہے جسے پیا گیا۔ اسی طرح ضربہ، مارنے کو کہتے ہیں، داربن اس کا فاعل ہوگا اور اس کا مفعول ہوگا مضروبن جسے مارا گیا۔ ظلمہ، ظلم کرنے کو کہتے ہیں، ظالمن سے فاعل ہوگا اور اس کا مفعول ہوگا مظلومن۔ اور نظرہ، ناظرن، اسی طرح منظورن اس کا مفعول ہوگا یعنی جسے دیکھا گیا، اور ناظرن دیکھنے والا۔ حافظن، حفاظ کرنے والا، حافظہ سے ہے، اور محفوظن جس کی حفاظ کی گئی ہو۔ اسی طرح راحمن، رحمہ سے، اور مرحومن جس پہ رحم کیا گیا ہو۔ تو ناظرین یہ جو باقی آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بھی یہی فارمولہ ہے، حامدن، شاہدن، عاملن، قابلن، کارہن، یہ سارے فاعل ہیں اور فاعلن کے وزن پہ ہیں، اور ان کا مطلب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاعلن کے وزن پہ فاعل ہیں، مفعولن کے وزن پہ مفعول ہیں، ان کی روٹس بھی دے دی گئی ہیں، یہ ثلاثی مجرد ہیں، یعنی ان کے بیسک ورڈ میں 3 الفاظ ہیں، اور جب ہم نے فاعل اور مفعول بنائے تو اکارڈنگلی فاعل اور مفعول کے مطابق ان میں الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین جو اس میں مبالغہ ہے یہ بھی ظاہر ہے فعل سے نکلتا ہے۔ ناظرین اس میں مبالغہ کی مثال دیکھی جا سکتی ہے، ناقۃ حمولۃ، یعنی ایسی اونٹنی جو لدی ہوئی ہو، تو اس میں حمولۃ دیکھ سکتے ہیں، یہ حملہ سے نکلا ہوا ہے، فعل سے نکلا ہوا ہے۔ زائد جہول، یعنی زید جو کہ جاہل ہے، تو یہ جہالہ سے نکلا ہوا ہے، جہول، اور یہ اس میں مشتقہ ہے، اس میں مشتق ہے۔ اور اسی طرح خالد علامۃ، خالد علامۃ یہ علامہ سے نکلا ہوا ہے اور اس میں مشتق ہے۔ اسی طرح ناظرین اس میں تفضیل کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں، اس میں تفضیل بھی اس میں مشتق ہے، اور مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ قاف کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں اقربو جو ہے قرابہ سے نکلا ہوا ہے، تو یہ اس میں مشتق ہوا۔ ہوا افصح منی لسانا، یعنی وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصاحت والا ہے۔ فصاحہ جو روٹ ہے تو ثلاثی مجرد کا اس سے نکلا ہوا ہے افصاحو،
اسی طرح من اصدقو من اللہ حدیثا، یعنی یہ سورہ نساء کی آیت ہے، من اصدقو من اللہ حدیثا، من اصدقو یعنی جو سچ بولتا ہے، بہت سچ ہے، من اللہ حدیثا یعنی اس کی حدیث بہت سچ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ اصدقو، تو اصدقو جو ہے یہ صدقہ سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ اسی طرح ناظرین جو اس میں صفت ہے، اس میں صفت المشبہ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں عمل صالح، تو اس میں جو صالح ہے یہ اس میں مشتق ہے، لیکن کس سے نکلا ہوا ہے؟ صلاح سے۔ اسی طرح اسوۃ حسنۃ ہم کہتے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی ہیں، اسوۃ حسنہ، تو حسنہ تن جو ہے وہ حسنہ سے نکلا ہوا ہے جو کہ فعل ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جنت عالیہ، تو جو عالیہ ہے یہ علیہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی یہ صفت المشبہ ہو گیا۔ یعنی ان بریوٹی یہ ہے کہ یہ جو اس میں مشتق ہے یہ فعل سے نکلتے ہیں، ایسے اسم جن میں صفت پائی جائے گی وہ الصفہ ہوں گے، جن میں ایک فضیلت پائی جائے گی وہ اس میں تفضیل ہوں گے، جن میں مبالغہ پایا جائے گا وہ مبالغہ والے اس میں مبالغہ مشتق ہوں گے۔ تو ناظرین تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے آپ جو فاعل اور مفعول ہوں گے الفاظ وہ نکالیں گے، اور جو فاعل اور مفعول کے وزن پہ ملیں گے، اور وہ یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن حکیم پڑھتے ہوئے 10 ایسی مثالیں نکالیں جس میں آپ اس میں فاعل الگ لکھیں اور اس میں مفعول الگ لکھیں۔ اس سے آپ کی ایک سینس کریٹ ہوگی فاعل اور مفعول کو پہچاننے کی، اور ایون اس کو ثلاثی مجرد کے روٹ سے بنانے کی بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔